جادو کا بیان ہو رہا تھا اور آپ نے سنا کہ جادو کے عمل سے کیا نقصانات بپا ہوتے ہیں، بیماریاں اور جدائی، نفرتیں، کدورتیں اور بعض اوقات قتل تک، کاروباری نقصان، شیاطین یہ سارے عمل کرتے ہیں۔ میں یہ نصیحت دوں گا کہ جادو ایک مرض ہے، جس طرح بہت سے امراض ہیں، جادو بھی ایک بیماری ہے اور ایک مرض ہے جو ایک خاص عمل سے لاحق ہوتا ہے۔ ہر بیماری کی طرح جادو کا علاج بھی درست طریقے سے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جادو فوری ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فوری ٹھیک کرنے پر قادر ہے، مگر اس کے لیے وہ جادو کا عمل اختیار کرتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے ابطال السحر بالسحر، کہ جادو کو جادو سے کٹوانا۔ جیسے بہت سے ہمارے ہاں لوگ یہ بورڈ وغیرہ پر لکھوا لیتے ہیں کہ ہم جادو کی کاٹ کے ماہر ہیں اور جادو کی پلٹ کے ماہر ہیں۔ یعنی کاٹ کا معنی جادو ہم کاٹ دیتے ہیں، فوراً ختم کر دیتے ہیں، اور پلٹ کا معنی جس نے جادو کیا ہے اسے ہم پلٹ دیں گے، وہ جادو اسے لاحق ہو جائے گا۔ یہ دونوں عمل سحر اور باطل ہیں۔ جادو اگر ہو جائے تو اس کی کاٹ بدریہ جادو ناجائز ہے، وہ بھی کفر ہوگا، اور جادو اگر ہو جائے تو جادو کرنے والے پر اس کو پلٹنا یہ بھی ناجائز ہے، ورنہ یہ آپ کی طرف سے جادو کا عمل ہو جائے گا۔ یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک مرض ہے جو لاحق ہوتا ہے، تو اس کا علاج جو شرعی ہے وہ اختیار کیا جائے۔ خاص طور پر جو قرآن کی آخری 2 صورتیں ہیں معوذتین، وہ ان کا ایک شافی اور کافی علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فوری شفا دینے پر قادر ہے، مگر اللہ رب العزت بندے کا بعض اوقات امتحان لیتا ہے، اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے، اور شفا کا حکم جب اللہ چاہے فرما دیتا ہے۔ اس میں 10 دن لگیں، 20 دن لگیں، مہینہ لگے، سال لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ یہودی یہ عاصم اللبید نے جادو کیا تھا نبی علیہ السلام پر، اور اس کا اثر 60 دن رہا تھا۔ 60 دن تک آپ نے وہ تکلیف محسوس کی، اور اکثر ایسا ہوتا کہ آپ سمجھتے میں نے فلاں کام کر لیا، حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ بات دھیان میں رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو کچھ جسمانی تکلیف آپ کو محسوس ہوئی، لیکن آپ کا جو نبوت کا معاملہ اور اللہ کی وحی کو ضبط کرنے کا معاملہ اور دین پر عمل کرنے کا معاملہ متاثر نہیں ہوا تھا۔ آپ اس تعلق سے خطا سے معصوم ہیں، لیکن جسمانی کچھ تکلیفیں آپ کو لاحق ہوئیں، کیونکہ آپ ایک بشر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت 60 دن تک تقریباً جاری رہی، اور پھر معوذتین نازل ہوئیں، آخری 2 صورتیں جن کی 11 آیتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ صدیقہ سے کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو کے دوسرے پاؤں کے پاس، اور ایک نے پوچھا دوسرے سے کہ ما طب الرجل، ان کا کیا مرض ہے؟ تو بتایا کہ ان کو سحر کا مرض ہے۔ من طبہ، یہ سحر کس نے کیا ہے؟ بتایا کہ فلاں یہودی عاصم اللبید نے، اس نے جادو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال خادمہ کے ذریعے منگوا کر اس میں گرہیں لگا کر 11 گرہیں لگائی تھیں، اور پھونکے مار کر اس کو ایک کنواں بئر زروان نامی اس میں جا کر ایک تہ میں ڈال دیا تھا، جس کا پانی انتہائی متغیر اور بدبودار پانی تھا۔ اور جادو کے عمل میں بھی یہ نجاستیں اور بدبو اور خباستیں یہ ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ اس لیے جادو سے بچاؤ کے لیے پاک صاف رہنا، خوشبو کا استعمال کرنا،
یہ ایک اچھا راستہ ہے، کیونکہ جن اور یہ شیاطین گندگی کو پسند کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان ھذہ الحشوش محتضرہ، یہ جو بیت الخلاء ہیں ان میں عام طور پہ یہ شیاطین اور یہ جن موجود ہوتے ہیں، تو یہ دعا پڑھ کے جایا کرو بیت الخلاء کی، تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہ سکو۔ تو عام طور پہ یہ گندگی پر بیٹھتے ہیں، اس لیے پاکیزگی اور خوشبو کا استعمال اور طیبات کا استعمال جادو سے محفوظ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو شرعی اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار، یہ ایک حصن حسین ہے، ایک ایسا قلعہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو صبح و شام کے اذکار کی توفیق دے دے تو یقیناً وہ ایک حصار میں، ایک قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس قسم کے شیاطین اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود بھی اگر جادو ہو جائے تو اس کو اللہ کی ابتلاء قرار دو، اللہ کی آزمائش، جیسے اللہ کے پیغمبر پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ بعض وقت بندے کو تکلیف دیتا ہے تاکہ اس کے اجر کو بڑھائے، اس کو ساتھ ساتھ صبر کی توفیق دیتا ہے تاکہ اس کا اجر اور بڑھ جائے، اس کا درجہ اور اونچا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جو ہمارے سامنے آشکارا ہوتی ہیں۔ تو اس پر صبر، عزیمت اور شرعی جو اذکار اور طریقہ علاج ہے اس پر اکتفا، اور کسی غیر شرعی طریقے سے گریز، یہ اس امتحان میں کامیابی، یہ کامیابی کا راستہ اور کامیابی کا طریقہ ہے۔ تو صبح و شام کے اذکار، اور خاص طور پہ کچھ اذکار بہت ضروری ہیں، جیسے گھر میں داخل ہونے کا ذکر اور گھر سے نکلنے کا ذکر، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور آپ کی اولاد کو، بچوں کو، خواتین کو، سب کو یاد ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان پہلے سے موجود ہوتا ہے اور وہ آپ کی آمد کا طریقہ دیکھتا ہے۔ اگر آپ گھر داخل ہونے کی دعا پڑھ کر داخل ہوئے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ آج اس گھر سے ٹھکانہ ختم، یعنی آنے والا جو گھر کا سربراہ ہے وہ اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوئے، اور گھر میں آنے والے اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوئے، تو ہمیں آج اس گھر میں ٹھکانے کی توقع تھی، مگر ذکر کر کے داخل ہوئے تو گھر میں ہمارا ٹھکانہ ختم ہو گیا۔ اب کھانا پیش کیا جاتا ہے، شیطان دیکھ رہا ہے، اگر کھانا شروع کیا بسم اللہ پڑھ کر تو شیطان کہتا ہے آج اس گھر سے کھانا بھی ختم، ٹھکانہ بھی ختم اور کھانا بھی ختم۔ اور اگر ایک انسان گھر میں داخل ہو، دعا پڑھے بغیر، ذکر کیے بغیر کھانا شروع کرے، بسم اللہ پڑھے بغیر، تو اس کے گھر میں شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے، اور اس کے کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے، اور کھانے کی برکت ختم ہو جاتی۔ تو خاص طور پہ یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور آپ کے بچوں کو یاد ہونی چاہیے، اور گھر کی خواتین کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ شیطان اس موقع پر گھات لگائے بیٹھا۔ اسی طرح گھر سے نکلنے کی دعا، اپنے کام کاج کے لیے گئے ہیں، اپنے مدرسے یا اسکول گئے ہیں، یا اپنی ملازمت کے لیے گئے ہیں، گھر سے نکلے تو جب بھی نکلیں گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کر نکلیں، کیونکہ آج باہر جادو کا عمل عام ہے، جادو کا عمل عام ہے، اور کثرت سے لوگ جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جادو منتشر ہوتا ہے، باہر بھٹک رہا ہوتا ہے، وہ عمل ہو جاتا ہے اور باہر وہ بھٹک رہا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے جو بندہ دعا پڑھ کے نہ نکلا ہو اس پر وہ اثر انداز ہو جائے، اس پہ حملہ آور ہو جائے۔ اس لیے خاص طور پر یہ دو دعائیں، گھر سے نکلنے کی اور گھر واپس آنے کی۔ پھر بیت الخلاء کی دعا، کیونکہ اکثر شیاطین بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، گندگی کے مقام پر، اور پھر صاف ستھرا رہنا، اور سب سے اہم بات اس کا علاج شرعی طریقے سے ہو۔ آخری دو صورتیں اسی لیے اتری، اللہ کے پیغمبر پر جادو ہوا، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی وحی آئی، یہ دو صورتیں آئیں۔ میں نے بتایا تھا نا، نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا 11 گروہوں کے ساتھ، اور اس کی 11 آیتیں ہیں۔ جب آپ نے دونوں صورتوں کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ہر آیت پر ایک گرہ کو کھول دیا، اور آہستہ آہستہ جادو کا اثر جو ہے وہ زائل ہوتا گیا، اور صورتیں پوری ہوئیں، اور مکمل طور پر جادو کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ انی نشدت من العقال، لگتا ہے کہ مجھے رسی سے اب آزاد کر دیا گیا، اس سے قبل لگ رہا تھا کہ رسی سے مجھے باندھ دیا گیا ہو۔ اور میں نے ان صورتوں کی تلاوت کی، ان آیتوں کی تلاوت کی، تو اس قدر میں ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں، یہ رسی کھول کر جو جکڑا گیا تھا مجھے آزاد کر دیا گیا ہو۔
تو یہ ان صورتوں کی تاثیر ہے. یہ صورتیں پڑھی جائیں, اپنے ذکر میں ان کو شامل کیا جائے. یہ صورتیں صبح و شام کے اذکار میں شامل ہیں. رات کو سوتے وقت پڑھیں, نمازوں کے بعد پڑھیں. یہ ایک ایسا ورد اور ایک ایسا تحفہ ہے شریعت کا اس قسم کے شرور سے بچانے کے لیے. اور پھر بھی اگر جادو کا عمل ہو جائے تو اللہ کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. اگر ہر حال میں شریعت کے دامن کو تھامے ہوئے ہے, اس تکلیف پر صبر کرتا ہے, یعقوب علیہ السلام کی طرح, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنی تکلیف کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں. اور یہ ایک مرض کا ادب ہے. کوئی بھی مرض ہو, آپ ہر کس و ناکس کو بتائیں مجھے فلاں تکلیف ہے, فلاں بیماری ہے, تو یہ اللہ کا شکوہ آپ کر رہے ہیں. مرض دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. اور آپ ہر ایک کو بتائیں مجھے فلاں بیماری ہے, فلاں مرض ہے. پھر ڈاکٹر کو بتائیں, حکیم کو بتائیں, وہ ایک مصلحت ہے. لیکن ہر ایک کے سامنے اپنے مرض کی پٹاری کھول کر بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہے ہیں آپ. یہ صبر کے منافی ہے. نہیں, صبر کے دامن کو تھامے رہیں. اور یہ بھی صبر ہے کہ اس مرض کا علاج شریعت کے مطابق ہو. شریعت کے خلاف ہوگا تو یہ طریقہ علاج صبر کے منافی ہوگا اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہوگا. امتحان میں آپ ناکام ہو گئے, لیکن اگر آپ صبر کریں گے اور شریعت کے دامن کو تھامے رہیں گے تو اللہ رب العزت شفا بھی دے گا, راضی بھی ہوگا, اور اس امتحان میں آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے.